سیاست کا کوئی متبادل نہیں، اسی طرح سیاستدان کا بھی کوئی متبادل نہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک رواج بن چکا ہے کہ سیاستدانوں کو برا بھلا کہو، بدنام کرو، کمزور کرو۔ یہ سلسلہ جنرل ایوب کے دور سے شروع ہوا اور پھر جسے کہتے ہیں چل سو چل، آج تک جاری ہے۔ بنیادی طور پہ سیاستدانوں کو بدنام اور کمزور کرنا ان اداروں اور محکموں کی پالیسی ہے جو پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس نہیں چلنے دینا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے ہمارے میڈیا نے بھی انہی جمہوریت مخالف اداروں اور قوتوں کا ساتھ دیا ہے۔ میڈیا کے لوگ، سینئر اینکرز، بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو بلاتے ہیں، اکٹھا بٹھاتے ہیں اور پھر ایسے سوالات کرتے ہیں جس سے ان لیڈروں میں مخالفانہ بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور مقاصد بھی ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریٹنگ کے لیے میڈیا یہ کردار ادا کرتا ہے، جو ایک انتہائی منفی بلکہ شرمناک ہے ان اینکرز کے لیے، جرنلسٹوں کے لیے جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ لیڈر کو بلاؤ، انٹرویو کرو، سوالات کرو، وہ جوابات دے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ مخالف سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو بلاؤ اور ایک مخالفانہ بحث مباحثہ کرا کے اسے پبلک کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کی پوزیشن پبلک کے اندر اور بھی خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ خیر، میں عرض یہی کرنا چاہتا تھا کہ عوام کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کے لیے سیاستدانوں سے بہتر کوئی نہیں، ان کے لیے سیاستدانوں کا کوئی متبادل نہیں۔ یہ بات کی جاتی ہے کہ سیاستدانوں نے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن پاکستان پر ابھی تک، جب سے پاکستان بنا ہے، جو تسلط، جو اختیار غیر جمہوری قوتوں کو رہا ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ بھی ایک طویل عرصہ پاکستان پر حکمرانیاں کی ہیں، 11 سال کی ہیں، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ در حقیقت پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو ان کی ذمہ داری انہی جمہوریت مخالف قوتوں پر ہے۔ اگر پاکستان میں جمہوری پروسیس چلتا جیسے انڈیا میں چل رہا ہے، جیسے اب بنگلہ دیش میں چل رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ پاکستان کے حالات آج سے مختلف اور بہتر نہ ہوتے۔ بہت شکریہ۔